حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ کلمات بہت پسند ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو ورد کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کہے تو آپ نے فرمایا، کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ کلمات کہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ زمین پر اترے ہیں اور ان کلمات کو وصول کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ پلٹے اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور بطحائے مکہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں یعنی عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور ان کے گرد لکیر کھینچ دی اور فرمایا، اپنی اس لکیر سے باہر نہ جانا، کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم ان سے گفتگو نہ کرنا، وہ بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تشریف لے گئے جدھر جانے کا آپ کا ارادہ تھا۔ میں اپنی لکیر کے اندر بیٹھا رہا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے۔ وہ لوگ گویا طئی نسل کے تھے، ان کے بال اور جسم انہی کی طرح تھے۔ مجھے نہ ان کی پردہ گاہ نظر آ رہی تھی اور نہ ان کے جسموں پر لباس نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آتے لیکن لکیر سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ پھر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاتے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں رات بھر اپنے آپ کو اسی کیفیت میں دیکھتا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس لکیر کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے میری ران کو تکیہ بنایا اور سو گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو خراٹے لیتے تھے۔ جب میں بیٹھا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ران کو تکیہ بنایا ہوا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ اسے صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ وہ میرے پاس آئے۔ ان میں سے کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ آپ کے قدموں کے پاس بیٹھے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس نبی معظم کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ کسی بندے کو عطا نہیں ہوئی۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ان کی شان کو مثال سے بیان کرو۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی مثال اس سردار کی سی ہے جو ایک محل تعمیر کروائے، اس محل میں ایک دسترخوان دعوت کا اہتمام کرے اور لوگوں کو دعوت دے کہ وہ اس دسترخوان پر آ کر کھائیں اور پئیں۔ جو اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ اس دسترخوان کے کھانے کھاتا ہے اور مشروبات بھی پیتا ہے، اور جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ ان کو سزا دیتا ہے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے تھے میں نے اسے سن لیا ہے، تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ فرشتے تھے۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو جو مثال وہ بیان کر رہے تھے اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے جو مثال بیان کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو جنت کی طرف دعوت دی۔ جو اس دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو دعوت قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین سب سے پہلے میرے اوپر سے پھٹے گی، مجھے جنتی حلہ پہنایا جائے گا اور میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا، اس مقام پر میرے بغیر کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریا کی حدیث مروی ہے۔ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ذنب معاف فرما دیے ہیں۔ آپ پروردگار عالم کی
बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए, क्या आप देख नहीं रहे कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसी वक्त चल पड़ूंगा हत्ता के अर्श के नीचे पहुंचूंगा और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझे अपनी हम्द व सना के ऐसे बेमिसाल कलिमात से नवाजेगा जिनसे उसने मुझसे पहले किसी को नहीं नवाजा होगा। मैं इन कलिमात से अपने रब की हम्द व सना करूंगा। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, तुम अपने सर को उठाओ, तुम मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, तुम शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल हो जाएगी। फिर मैं अपने सर को उठाऊंगा और अर्ज करूंगा, ए परवरदिगार मेरी उम्मत, ए परवरदिगार मेरी उम्मत, ए परवरदिगार मेरी उम्मत। फिर फरमाया जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत के जो लोग बिला हिसाब जन्नत में जाने वाले हैं, इनको अबवाब जन्नत में से दाएं दरवाजे से जन्नत में दाखिल करो और दीगर दरवाजों से जन्नत में दाखिल होने में वो दूसरे लोगों के साथ शरीक होंगे। फिर फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जन्नत के दो कवाड़ों के दरमियान इतना फासला है जितना मक्का और हुमैर के दरमियान है, या फरमाया जितना फासला मक्का और बसरा के दरमियान है। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, तन्हाई के मुताल्लिक जो कुछ मैं जानता हूँ, अगर लोगों को इसका इल्म हो जाए तो कोई सवार रात को तन्हा सफर न करे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, मैंने इस जैसा पुरजलाल खुतबा पहले कभी नहीं सुना था। आपने फरमाया, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसो कम और रो ज्यादा। रावी कहते हैं, ये सुनकर सहाबाई कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने चेहरे छुपा लिए और उनकी चीखें निकलने लगीं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम नमाज से रुख फेरने से पहले सूरज साफ हो गया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और लोगों को खुतबा इरशाद फरमाया। आपने अल्लाह ताला की शान के लायक उसकी हम्द की। फिर फरमाया, आफताब व महताब अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं, इनको न किसी की मौत से गिरहन लगता है न किसी की जिंदगी से। जब तुम इस गिरहन को देखो तो तेजी से नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की अहलिया ने ये भी फरमाया, नमाज पढ़ते रहो हत्ता के अल्लाह ताला इस गिरहन को तुमसे दूर कर दे। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस जगह पर उन तमाम चीजों को देखा है जिनका तुमसे वादा किया गया है। मैंने देखा कि मैं जन्नत का एक गुच्छा तोड़ना चाहता हूँ। ये उस वक्त था जब तुमने मुझे आगे बढ़ते देखा था और मैंने देखा कि जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। ये उस वक्त था जब तुमने मुझे पीछे हटते देखा। मैंने दोज़ख में अमरू बिन लही को भी देखा। यही वो शख्स है जिसने ऊंटनियों को बतौर नजर आजाद छोड़ने को रिवाज दिया था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, एक रोज हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। फिर आपने अपना रुख अनवर हमारी तरफ फेरा और फरमाया, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, तुम न रकू में मुझसे आगे बढ़ो, न सजदे में और न क़याम में, और न मुझसे पहले नमाज से फरागत हासिल करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने से भी देखता हूँ और अपने पीछे से भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसा कम करो और रोया ज्यादा करो। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, आपने क्या देखा है? फरमाया, मैंने जन्नत और दोज़ख को देखा है। वो दोनों उस दीवार के सामने मुझे तमसील के तौर पर नजर आई। शर और खैर के लिहाज से आज के दिन की तरह मैंने कोई दिन नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने ये बात 2 बार दोहराई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस रात के मुताल्लिक जिस रात को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को मस्जिद काबा से मेराज के लिए ले जाया गया, रिवायत करते हुए फरमाते हैं, 3 अशखास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के पास आए जबकि अभी आप पर वही नाजिल नहीं हुई थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में सो रहे थे। उनमें से पहले शख्स ने कहा, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं?
ان میں سے جو درمیان میں تھے اس نے کہا وہ ہیں جو ان سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا ان میں سے جو سب سے بہتر ہیں انہیں اپنے ساتھ لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا، پھر آپ نے ان کو نہ دیکھا حتیٰ کہ وہ ایک اور رات حاضر ہوئے، یوں کہ آپ کے دل کی نگاہ سے انہیں دیکھ رہے تھے اور نبی کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور آپ کا دل نہیں سوتا۔ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی نگاہیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لے کر اوپر آسمان کی طرف چلے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ سو رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا آپ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا تمہارے ان صاحب کی بڑی شان ہے، ان کی شان کو تمثیل کے انداز میں بیان کرو۔ ان میں سے بعض نے کہا آپ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک گھر بنائے، اس گھر میں دسترخوان بچھائے اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجے کہ وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے، تو جس شخص نے اس دعوت دینے والے کی دعوت قبول کیا وہ اس گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ اس گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھایا۔ فرشتوں نے کہا اس تمثیل کی تشریح کرو تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ ان میں سے بعض نے کہا وہ سو رہے ہیں اور بعض نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے، دعوت دینے والے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی لوگوں کے لیے شفاعت کا باعث بنے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور صف کے ساتھ شامل ہو گیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس نے یہ کلمات کہے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، ہر قسم کی حمد تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی حمد جو کثیر ہے، پاکیزہ ہے اور بابرکت ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا کون شخص ہے جس نے اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کیے ہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا سو یہ کلمات میں نے کہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کلمات کو وصول کرنے کے لیے باہم مسابقت کر رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک نے کہا اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرتن واصیلا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں اور ہم سب صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات میں نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ کلمات بہت پسند آئے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے اس وقت سے میں نے ان کلمات کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے اور آج کے علاوہ کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ آج زمین پر اترا ہے اور اس کے علاوہ یہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا ہوئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ ان میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جو چیز مانگی گئی ہے
وہ آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جن میں مختصر الفاظ میں معافی اور معارف کے دریا موجزن ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 3، غنیمتوں کو میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے جائے نماز اور پاک کرنے والی بنایا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر 6، مجھ پر انبیاء کرام کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو انسانوں کے ایک جمع غفیر کے لیے شفاعت کریں گے، کچھ وہ ہیں جو ایک قبیلہ کے لیے شفاعت کریں گے، کچھ وہ ہیں جو ایک جماعت کے لیے شفاعت کریں گے، اور کچھ وہ ہیں جو ایک آدمی کے لیے شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ وہ ان کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حوض ہے، اور وہ اس بات پر باہم تفاخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے حوض پر زیادہ لوگ پانی پینے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ شان مجھے ہی عطا ہوگی کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو۔ پروردگار عالم سے عاجزانہ دعا ہے، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔